برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ جو مانگو گے وہی ملے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانیوں میں آسانیوں اور کامیابیوں کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ یقین رکھو، حساب صرف عبادتوں کا نہیں ہوگا بلکہ اس لمحے کا بھی ہوگا جب تم کسی کی مدد کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کی۔ امام جوزی سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ امانت کسی چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات آپ پر نچھاور کرتا ہے تو ان میں بھی خیال۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پہ اجر ملتا رہتا ہے۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو، یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اپنی معمولی خطائیں اور خامیاں دوسرے کے گناہ سے بڑی اور بھاری لگتی ہیں۔ بروز حشر سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کے سبب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر تو لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب تمہارا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو تو کسی بھوکے کو صبر کا درس نہ دو۔ یقین رکھو، حساب صرف عبادتوں کا نہیں ہوگا بلکہ اس لمحے کا بھی ہوگا جب تم کسی کی مدد کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کی۔ کسی کے دکھ کا سبب نہ بنے، کیونکہ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر اس کے وجود کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پہ نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ متقی بنو مگر گمنام رہو۔ آپ کی نیکیوں کا سب سے بڑا گواہ صرف آپ کا رب ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو آپ کو اخلاص کی بلندیوں تک لے جا کر آپ کے دل میں اپنے رب کی محبت کو مزید گہرا کرے گا، جبکہ شہرت اور تعریف کا انتظار آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ تو زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہیں۔ ایک ہی شخصیت ایسے ہیں جن کی وجہ سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور وہ ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بغیر جس کا دن گزر سکتا ہے اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ حقیقت پسند بننا یا بیوقوف بنے رہنا آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ ہماری رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے، اس نے کہا ہے کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے، ان میں سے بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے ہوں گے۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، یہ بات شاید بد تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گڑھی ہوں، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر گندی ہو سکتی ہے۔
اللہ پاک آپ کے تمام خوابوں کو حقیقت میں بدل دے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں: رات کا قیام کرنا، سحری کے وقت استغفار کرنا، ہمیشگی سے صدقہ کرنا اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اور 4 چیزیں رزق کو روکتی ہیں یعنی کمی کرتی ہیں: صبح کی نیند، نماز کی کمی، کوتاہی اور خیانت۔ قال اللہ تعالی، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے ضرور گزرے گا، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا چھوڑ دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں وکیل، گواہ اور جج اللہ ہی ہوگا، اور پھر ایک اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے جو دلیری سے کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر مقرر کریں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ قیامت کے دن ساتھ لے کر حاضر ہوگا۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں پیار سے، پیار شروع ہوتا ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں آپ سے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ وقت لوگوں کے رویے بدل سکتا ہے لیکن ان کی اصلی فطرت نہیں بدل سکتا۔ جو شریف النفس ہے وہ ہمیشہ شریف ہی رہے گا، چاہے وہ چٹائی پر ہی کیوں نہ سوئے، اور جو کم ظرف ہے وہ کم ظرف ہی رہے گا، چاہے وہ ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہو۔ جو تمہیں تکلیف دے گا وہ خود بھی تکلیف اٹھائے گا، جو تمہیں مایوس کرے گا وہ خود بھی مایوس ہوگا، اور جو تمہیں تنہا چھوڑ دے گا وہ اپنے پچھتاوے میں تمہاری طرح خود کو ملامت کرے گا۔ یہ اللہ پاک کی عدلیہ ہے، چاہے سالوں بعد ہو، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ڈپریشن کی صورت میں سورہ توبہ کی یہ آخری آیات تلاوت کرتے رہا کریں۔ جب بھی دل تنگ ہو یا کسی کی باتیں یا رویے دکھی کریں تو اس آیت کا ورد شروع کر دیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔